بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں فائزہ انورز کچن اور میں ہوں فائزہ انور۔ آج بہت مزیدار سی ریسیپی تیار ہونے جا رہی ہے، لاہوری مرغ چنے۔ لاہوری مرغ چنے بنانا مشکل نہیں ہے زیادہ، میں بہت ہی آسان اور کم انگریڈینٹس کے ساتھ آپ کو لاہوری مرغ چنے بنانا سکھا رہی ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم لیں گے 2 عدد پیاز میڈیم سائز کی، جس کو ہم نے باریک سلائس کر لیا ہے، اور اب ہم اس میں آئل شامل کر کے اس کو کریں گے گولڈن براؤن۔ گولڈن براؤن ہونے، زیادہ گولڈن براؤن نہیں کرنا، نارمل آپ نے اس کو براؤن کرنا ہے، اور پھر باقی کے مسالہ جات اس میں شامل کریں گے۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجیے گا، اور میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو اس سے آپ تک سب سے پہلے پہنچے گی۔ ہم نے آدھا کلو کے قریب چکن لیا تھا، جس کو ہم نے فرائی کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اگر ہمارا پیاز تھوڑا سا گولڈن ہونے کو آیا تو ہم نے اس میں ہری مرچوں، لہسن اور ادرک کا پیسٹ شامل کیا ہے 1 ٹیبل اسپون، ٹوٹل 3 ٹیبل اسپون، اور اس کے ساتھ ہی ثابت گرم مسالہ۔ ثابت گرم مسالے میں کالی مرچ ہے، دار چینی ہے، لونگ ہے اور زیرہ ہے، جو 1 ٹیبل اسپون کے قریب میں نے شامل کیا۔ اس کے ساتھ ہی میں اس میں فرائڈ چکن شامل کری ہوں ½ kg کے قریب، اور ½ kg ہی ہمارے چنے ہیں۔ چنے ہم نے بھگو کے بوائل کر لیے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی لال مرچوں کا پاؤڈر شامل کری ہوں 1 ٹیبل اسپون، ہلدی 1 ٹی اسپون، اور نمک میں نے حسب ذائقہ شامل کیا۔ اس کے ساتھ ہی 2 عدد ٹماٹر شامل کیے ہیں میں نے اس میں، اور اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے۔ بھوننے کے بعد اس میں ہم تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کریں گے تاکہ یہ جو مسالہ جات ہیں یہ پین میں نہ لگیں اور جلنے کی اسمیل نہ آئے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مجھے سپورٹ کریں۔ اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کو تھوڑا سا ڈھک کے گلا لیں گے کہ چکن بھی گل جائے اور ہمارا مسالہ بھی یکجان ہو جائے۔ یکجان ہونے کے یہی نشانی ہوگی کہ تیل جو ہے نا وہ بالکل ہی سطح پر آ جائے گا، اور اس کو ہم نے تقریباً 15 منٹ تک بھوننا ہے میڈیم فلیم پہ۔ بہت آسان اور کم انگریڈینٹس کے ساتھ لاہوری مرغ چنے بنا رہے ہیں ہم، اور بہت ہی مزیدار یہ بنتے ہیں۔ آپ اس کو نان کے ساتھ انجوائے کریں، روٹی کے ساتھ انجوائے کریں یا چاول کے ساتھ، یہ آپ کی مرضی ہے۔ یہ ہمارا قورمہ پہلے تیار ہوا، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے چنوں کو علیحدہ سے بوائل کر لیا تھا۔ چنے بوائل کرنا بہت آسان ہے، ہر کسی کو آتے ہیں بوائل کرنا، اور ہم چنے بھی ہمارے ½ kg ہیں، اور ہم نے ان کو شامل کر دیا ہے اب قورمے میں۔ اب اس کو بھی اچھے سے بھونیں گے۔ چنے ہمارے بہت اچھے سے گلے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس میں سوکھے دھنیا کا پاؤڈر شامل کریں جو ہم نے فریش پیسا ہے، 2 ٹیبل اسپون کے قریب، 1 ٹیبل اسپون کے قریب زیرہ پاؤڈر، اور 1 ٹیبل اسپون کے قریب کالی مرچ۔ کالی مرچ اگر آپ کو پسند ہے تو آپ زیادہ شامل کریں، اگر نہیں پسند تو ہم لال مرچوں اور ہری مرچوں کا پیسٹ شامل کیا، اسی کے ساتھ ہم اس کی اسپائس بڑھا لیں گے، لیکن کالی مرچ سے ہی یہ چنوں کا ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے۔ اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے۔ پانی ہم نے اپنی ہی مرضی کے مطابق شامل کرنا ہے، جتنے آپ نے چنوں کو تھک رکھنا ہے۔ کچھ لوگوں کو زیادہ تھک پسند ہوتے ہیں تو وہ کم پانی شامل کریں، کیونکہ چنے ہمارے گل چکے ہیں اور چکن بھی ہماری فل ڈن ہے، تو اب صرف ہم نے اس کی گریوی ہی تیار کرنی ہے۔ جی ماشاءاللہ ہمارے چنے تیار ہو چکے ہیں، اور دیکھیں بہت خوبصورت شکل کے ساتھ تیار ہوئے ہیں، لاہوری مرغ چنوں کا ہی لک دے رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ضرور ٹرائی کیجیے، اور کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں کہ کیسے چنے بنے آپ کے۔ جو گرم مسالہ ہے نا وہ اس کی جان ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کیا ہے، اور اس کو ہری مرچ اور دھنیا اور ادرک کے ساتھ ہم نے اس کو گارنش کر دیا ہے۔ بہت مزیدار تیار ہوئے ہیں چنے ہمارے۔ تو اگر آپ کو ہماری ریسیپی اچھی لگے تو اس کو ٹرائی ضرور کیجیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنا خیال رکھیے گا، میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔